بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرہ انبیاء علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے لحاظ سے گفتگو کا سلسلہ رواں ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کو کچھ ایسی خصوصیت عنایت فرمائی، عقل انسانی اس سے جو نا مطلب عقل کے اندر نہ آنے والی باتیں، محال عادی ہو، انسان کی عقل اس کو تسلیم نہ کرے، اور اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ لیکن شرعاً تعریف کیا ہے، آگے پڑھ لیتے ہیں۔ نبی کے دعوی نبوت میں سچے ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ وہ اپنی سچائی کا اعلانیہ دعویٰ فرما کر ایسے امور ظاہر کرنے کا ذمہ لیتے ہیں جو عادتاً محال ہو، ان منکروں کو اس جیسے امور ظاہر کرنے کی دعوت دیتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دعوے کے مطابق محال عادی امر ظاہر فرما دیتا، اور منکرین سب اسے ظاہر کرنے سے عاجز رہتے ہیں، اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ نبی کے سچا ہونے کی دلیل یہی ہے کہ اللہ ان کو ایک ایسا خاص معجزہ عنایت فرماتا ہے کہ عقل انسانی اس میں دنگ رہ جاتی ہے، لوگوں کو پھر اس کی دعوت دی جاتی ہے، ہم ایسا کر رہے ہیں، کیا تم کر سکتے ہو؟ تو تمام کے تمام عقل جو ہے حیران رہتی ہیں، حیرت اور استجاب میں آ جاتی ہے کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، متصور ہی نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں قطعاً اور حتمی کہ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد یقیناً اب کوئی ہرگز نہیں ہو سکتا نبی۔ اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو یقیناً جھوٹا ہے۔ ایسے شخص سے معجزہ دکھانے کا مطالبہ کرنا بھی علماء نے منع فرمایا ہے۔ بلکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اگر مدعی نبوت سے اس خیال سے کہ اس کا عجز یعنی نہ کر سکنا ظاہر ہو، معجزہ طلب کرے تو کوئی حرج نہیں، اور اگر تحقیق کے لیے معجزہ طلب کیا کہ معجزہ بھی دکھا سکتا ہے یا نہیں تو فوراً کافر ہو گیا۔ یعنی کہ اب انبیاء علیہ السلام، حضور علیہ السلام کے بعد اب اگر کوئی کسی کو اللہ اعوذ باللہ نبی تصور کر کے یہ سوچے کہ جو یہ معجزہ دکھا سکتا ہے یا نہیں، اگر اتنا بھی سوچا اور اس سے اگر کہا گیا تو دین سے خارج ہو جائے۔ ہاں اگر اس نیت کے ساتھ کہا جاتا ہے بھائی معجزہ دکھا، اور پتہ ہے کہ تو کر ہی نہیں سکے گا کیونکہ الحمدللہ حضور علیہ السلام پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، تو پھر اس کے اندر گنجائش ہے، لیکن احتیاط کیا کریں، اپنے آپ کو بچایا کریں۔ قرآن و حدیث میں انبیاء علیہ السلام کے کثیر معجزات کا ذکر ہے، جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو کہ پہاڑ کے ذریعے سے نکلی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ بن جانا ہے، ہاتھ کا روشن ہو جانا ہے، اگر پتھر پر مارتے اپنے عصا کو تو پانی کے چشمے جاری ہو جانا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب آپ دریا سے گزرنے لگے تو دریا پر عصا مارا تو دریا کے اندر خشک رستوں کا جاری ہو جانا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دودھ پینے کے زمانے کے اندر کلام فرمانا ہے، مردوں کا زندہ کر دینا ہے، پیدائشی نابینا کو آنکھوں کا نور اور کوڑ کے مرض کو شفا دے دینا۔ اسی طرح ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی معجزات تو بڑے ہی کثیر ہیں، بلکہ بڑی خوبصورت۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے دیگر انبیاء علیہ السلام کو جو معجزے دی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کو سر تاپا معجزہ بنا کر ہی دنیا میں تشریف فرمائے۔ یعنی کہ دیگر انبیاء علیہ السلام کسی کو 1 دیے ہیں، 2 دیے ہیں، 4 دیے ہیں، 10 دیے ہیں، لیکن حضور آپ پر قربان جائیے، آپ کے سر انور سے لے کے پاؤں مبارک تک اللہ تبارک و تعالی آپ کے پورے جسم مبارک معجزہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے الحمدللہ، جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں، اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہے جاری، جوش پر آتی ہے غمخواری، تشنے سہراب ہوا کرتے ہیں، ہاں یہی کرتی ہیں چڑیاں فریاد یہاں، یہی چاہتی ہیں ہرنی داد، اسی در پر شتران ناشت گلے رنج و عنا کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے معجزات، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا، اسی طریقے سے سفر معراج، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دینا، جانوروں اور لکڑی کے ستونوں کا کلام کرنا، پرندوں کا فریاد کرنا، درختوں اور پتھروں کا حضور علیہ السلام کو سجدہ کرنا۔ اللہ کریم ہم سب کو اللہ کے محبوب علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی ادب اور تعظیم والی زندگی عنایت فرمائے، آمین۔